والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آپ کہیں اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارے وہ مال جنہیں بڑی محنت سے کماتے ہو اور تمہاری تجارت جس کی کمی سے ڈرتے رہتے ہو اور تمہارے بنگلے جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب والا حکم نازل کر دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے خطبے میں یہ بیان ہوا کہ کسی چیز سے یا کسی انسان سے محبت کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کی بنا پہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔
ان اسباب میں پہلا سبب ہے حسن و جمال. خوبصورت چیزوں کی طرف انسان رغبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اگر حسن و جمال اور خوبصورتی یہ محبت کا ایک سبب ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان کو محبت کرنی چاہیے. کہ آپ سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی حسین اور جمیل نہیں ہے. محبت کا دوسرا سبب ہے کوئی کمال، کوئی وصف، کوئی صفت، کوئی خوبی. کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی وصف، کوئی صفت اگر کسی بندے میں پائی جائے، موجود ہو، کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی وصف، اس وصف اور خوبی کی بنا پہ انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. تاریخ میں کئی لوگ ایسے ہوئے جنہیں ہم جانتے نہیں، ان سے ہماری ملاقات نہیں، ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچا، مگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. حاتم طائی ہے، تو لوگ آج تک حاتم طائی کا احترام سے نام کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس میں ایک وصف پائی جاتی ہے سخاوت کی، کہ وہ بڑا سخی انسان تھا. اس وجہ سے آج بھی حاتم طائی کا نام آئے تو ہم بڑے احترام سے، عزت سے، تعریف سے اس کا نام لیتے. نوشروان، اس کا نام ہم احترام سے صرف اس لیے لیتے ہیں کہ وہ عدل کیا کرتا تھا، انصاف کیا کرتا تھا. اس وصف کی بنیاد پر ہم نوشروان کا نام احترام سے لیتے. رستم،
بہادری کی وجہ سے. وہ شجاع آدمی تھا، بہادر آدمی تھا، تو آج بھی اس کا نام احترام سے لیا جائے. کسی بندے میں ایک وصف پائی جاتی ہے سخاوت کی، تو ہمارا اس سے تعلق بھی کوئی نہیں، ہم اس کا نام احترام سے لیتے ہیں. عدل کی خوبی پائی جاتی ہے، ہم اس کا نام احترام سے لیتے ہیں. شجاعت و بہادری کی وصف پائی جاتی ہے تو ہم اس کا نام احترام سے لیتے ہیں. تو کوئی وصف، کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی صفت، یہ سبب ہے محبت کا. تو پھر آمنہ کے لال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ ان میں تو یہ سارے کمال موجود ہیں. وہ مجموعہ کمالات ہے، سارے اوصاف، ساری صفتیں. اس پر میں تھوڑی دیر کے بعد بات کرتا ہوں. حاتم طائی کا احترام کے ساتھ نام لوگ لیتے ہیں کہ وہ سخی ہے، تو میرے پیغمبر کی سخاوت کو نہیں سمجھتا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اور کسی سائل کے جواب میں آپ کی زبان پہ کبھی لا کا لفظ نہیں آیا کہ نہیں بھائی تم چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں. سائل آیا ہے، مانگنے والا آیا ہے، فقیر آیا ہے، ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے قرضہ اٹھا کے اس فقیر کو دیا ہے. سخاوت اس کا نام. تو یہ وصف بھی میرے نبی میں موجود. عدل و انصاف کا جو وصف ہے، جس کی بنا پر لوگ نوشروان کا نام احترام سے لیتے ہیں، تو میرا نبی تو مجموعہ عدل و انصاف ہے. آپ ہی کا تو فرمان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی کوئی حکومت، چاہے وہ جتنی انصاف، مساوات، عدل کے دعوے کرتی رہے، اس پیمانے پر پورا نہیں اترتی. جب اپنے لوگ جرم کرتے ہیں تو وہ پردے ڈالتے ہیں، اپنے لوگ جرم کرتے ہیں تو وہاں قانون بدل جاتے ہیں. اپنے لوگ جب جرم کرتے ہیں اور اپنے قریبی اور رشتہ دار جرم کرتے ہیں، عدل کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں میرے پیارے پیغمبر نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس پر چوری ثابت ہو گئی ہے. لڑکی کا نام فاطمہ ہے، اس عورت کا نام فاطمہ. فاطمہ کے قبیلے کے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گھرانے کی اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے بڑی بدنامی ہوگی، پورا کنبہ بدنام ہو جائے گا، پورا قبیلہ بدنام ہو جائے گا. کوئی سفارش کی، سفارش کے لیے جس شخصیت کا نام تجویز ہوا وہ میرے پیارے پیغمبر کے منہ بولے بیٹے کا بیٹا ہے اسامہ. اس سے نبی پاک بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. اسامہ کو سفارشی بنایا. اسامہ نے جب سفارش کی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اسامہ اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش، یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا،
اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ ہے نا عدل، یہ ہے انصاف. مجسمہ عدل ہے میرا پیغمبر. ان کی مسند پہ بیٹھنے والے جو لوگ تھے، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، حیدر کرار ہیں، ان کی جو عدل و انصاف کی مثالیں ہیں، وہ عدل و انصاف کا سبق انہیں کس نے پڑھایا تھا؟ اگر عدل و انصاف اس کی بنا پر نوشروان کا احترام کیا جاتا ہے تو پھر سب سے زیادہ احترام اور محبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ تو عدل و انصاف کا مجسمہ ہے. شجاعت، بہادری، یہ ایک وصف ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو بندہ بہادر ہو، دلیر ہو، شجاع ہو. اگر دلیری اور بہادری ایک وصف اور کمال ہے اور یہ سبب ہے محبت کا، تو پھر سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے کرنی چاہیے کہ آپ سے بڑھ کر بہادر کوئی بچہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. حنین کا مارکہ ہے، 12,000 کی تعداد ہے. 10,000 وہی لوگ جو مدینے سے مکہ آئے تھے فتح مکہ کے لیے، اور 2,000 مکے کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. 12,000 کا لشکر ہے. حنین پہ چڑھائی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4,000. تو یہ راستے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کل ہم 313 تھے، ہم نے 1,000 کے لشکر کا منہ موڑ دیا تھا، اور آج تو ہم 12,000 ہیں اور وہ مقابلے میں 4,000 ہیں. آج تو بس چٹکیوں کی بات ہے. ہمارے پاس آج اسلحہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں. بس یہ جو صحابہ نے رب سے کچھ بھروسہ ہٹا کے تعداد پہ بھروسہ کیا نا، عرش والے کو یہ پسند نہ ہے کہ تعداد پہ بھروسہ کر لیا. حوازن کے لوگ بڑے تیر انداز تھے، نشانہ ان کا بڑا زبردست تھا. انہوں نے سوچا کہ 12,000 کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. ایسے کرتے ہیں کہ ایک تنگ جگہ درہ جہاں سے انہوں نے گزر کے آنا ہے، ہم تیروں کی بارش برسا دیتے ہیں، ان کو یہیں سے بھگا دیتے. یہ وہاں پہنچے، انہوں نے تیروں کی بارش کی. ان کے تیر ترکش میں تھے، تلواریں نیاموں میں تھیں. ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں مارکا بپا ہو جانا ہے. ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور جس طرف جس کا منہ آیا وہ لگا بھاگنے. قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ حنین میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم تو بھاگ کھڑے ہوئے تھے. صحابہ بھاگنے لگے، جس کا جس طرح منہ آیا. میرے پیارے پیغمبر سفید رنگ کے خچر پہ سوار ہیں. تاریخ و سیرت اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے خچر کا رخ اسی طرف موڑ دیا جس طرف سے تیر آ رہے ہیں. یہ ہے بہادری. اس طرف رخ موڑ کے آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہاں سے ہٹوں گا نہیں. اور پھر آپ نے صحابہ کو آواز لگائی اور صحابہ آپ کے گرد جمع ہوئے اور انہوں نے اجتماعی طور پر حملہ کیا، اور اللہ تعالی نے
آپ کے لشکر کو فتح عطا فرما۔ اگر بہادری اور شجاعت کسی کے ساتھ محبت کا سبب ہے تو میرے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ آپ سے بڑھ کے بہادر ہو کوئی۔ خندق کے متعلق اگر تاریخ کی ایک روایت کو مان لوں، 24,000 کفار کا لشکر ہے۔ کتنا؟ مدینے کے باہر جمع ہو گئے۔ اگرچہ آپ نے خندق کھود لی لیکن وہ خندق کے باہر جمع ہے 24,000 لوگ۔ اور یہ کتنے؟ 3,000 3,000 اور مقابلے میں 24,000۔ وہ جو منافق تھے وہ سرکنے لگے، یہ تو خودکشی ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا جو تم میں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو نہیں لڑنا چاہتا بے شک نہ لڑے، چلا جائے۔ تو یا رسول اللہ آپ پھر کیا کریں گے؟ فرمایا میں اکیلا مقابلہ کروں۔ اگر شجاعت اور دلیری اور بہادری یہ ایک وصف ہے جس کی بنا پر لوگ کسی کا احترام کرتے ہیں اس بہادر آدمی کا، تو پھر میرے نبی کا احترام اور محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ میرے نبی سے بڑھ کے بہادر اور شجاع بچہ کسی ماں نے یا نہ بھی۔ کسی ایک کمال کی وجہ سے، کسی ایک خوبی کی وجہ سے، کسی ایک وصف کی وجہ سے لوگ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ سخی بڑا ہے بس، یہ بہادر بڑا ہے بس، یہ دلیر بڑا ہے، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، یہ تلاوت بڑی خوبصورت کرتا ہے، یہ نعت بڑی خوبصورت پڑھتا ہے، یہ تقریر بڑی خوبصورت کرتا ہے۔ کوئی ایک وصف ہے نا جس کی بنا پر لوگ اس وصف والے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آمنہ کے لال کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ میرا پیارا پیغمبر تو کمالات کا مجموعہ ہے، سارے کمال اللہ نے میرے نبی کے وجود میں کیا کر دیے ہیں؟ جمع کر۔ اور میرے پیارے پیغمبر کے اسم گرامی محمد کا مفہوم بھی یہی ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دادا نے آپ کا نام رکھا تھا، عبد المطلب نے، اور کیوں رکھا تھا؟ رجا این یحمد، اس امید پہ رکھا تھا کہ لوگ میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے۔ رجا این یحمد ولم یکن شائعا بین العرب ھذا الاسم، یہ نام عرب میں رکھنے کا رواج نہیں تھا، محمد نام رکھنے کا کوئی رواج نہیں ہے عرب میں۔ عبد المطلب نے نام رکھا اس امید پر کہ جو محمد کا معنی بنتا ہے نا، لوگ میرے پوتے کی کیا کریں گے؟ تعریف کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی کا یہ نام محمد جو ہے الہامی نام، عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے یہ ڈالا کہ اپنے پوتے کا نام کیا رکھ؟ الہامی نام۔ بلکہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کے والد محترم کا نام بھی الہامی ہے، عبداللہ، ورنہ ان کے دوسرے بھائیوں کا کیا نام ہے؟ عبد العزا۔
عبد مناف. ابو لہب کا نام ہے عبد العزا. ابو طالب کا نام ہے عبد مناف. یہ مناف، عزا، ہبل، ان کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہوئے. پھر وہ اپنے بیٹوں کو اس طرح منسوب کرتے ہیں جیسے آج منسوب کیا جاتا ہے. عبد المصطفیٰ، عطا المصطفیٰ، عبد الرسول، عطا محمد، فیض الحسن. فیض تو سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بخشنے والا، فیض بخشنے والا تو وہی ہے. یا علی بخش، یا محمد بخش، یا احمد بخش، یا امام بخش، یا پیر بخش، اور پھر اللہ بخش. پتہ نہیں شرک کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ثانوی سمجھاؤ بھائی شرک کس دا نہ ہے. اللہ بخش، اللہ اکبر. اللہ شرک اس کا نام منسوب کرتے ہیں بزرگوں کی جانب. اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں. نعمت دینے والا اللہ ہے، اس کو منسوب اوروں کی طرف کر دے. مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظریں کرے، انہی کے در کا کھاتے ہیں، انہی کے گھر کا کھاتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ انہی کا کھاتے ہیں. فلاں کے در کا کھاتے ہیں، فلاں کے گھر کا کھاتے ہیں. منسوب کیا کرتے تھے اپنی اولاد کو. میرے پیارے پیغمبر کے پاس جب کوئی بندہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور آپ نے اس کا نام پوچھا، اس نے کوئی شرکیہ نام بتایا، عبد العزا، عبد الکعبہ، عبد مناف، تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، عبداللہ. بدلا نام کے نہیں بدلا. حضرت ابوبکر کا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ. آپ نے نام بدلا، عبد الکعبہ نہیں، عبداللہ. حضرت ابوبکر کا نام کیا رکھا گیا؟ عبداللہ. پھر پڑھتے ہو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جابر. عبداللہ عبداللہ عبداللہ، یہ میرے نبی نام رکھ. کسی پیدا ہونے والے بچے کا نام آپ نے عبد الرسول رکھا، عبد المصطفیٰ رکھا، عطا المصطفیٰ رکھا؟ نہیں رکھا. ہر بچے کا نام کیا رکھا؟ اللہ کی طرف منسوب. جو عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کا نام عبد العزا رکھتے ہیں، دوسرے بیٹے کا نام عبد مناف رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا ہے کہ جس بندے نے میرے آخری نبی کا باپ بننا ہے نا، اس کا نام رکھ عبداللہ. عبداللہ اللہ کو تمام ناموں میں سے جو نام سب سے زیادہ پیارا ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ. میرے نبی کی جو والدہ محترمہ ہے، ان کا نام بھی الہامی ہے، آمنہ. کیا نام رکھا جا رہا ہے عرب میں؟ آپ کیا نام پڑھتے ہیں؟ خنسا، ہند. یہ نام رکھے جا رہے ہیں، ہند، خنسا. تو حضرت آمنہ کے والد کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی
کہ جس عورت نے میرے نبی کی ماں بننا ہے نا، اس کا نام رکھ آمنہ. یہ بھی الہامی. جس عورت کا دودھ پیا نا، اس کا نام بھی الہامی. حلیمہ، حوصلے والی، حلم والی. آمنہ، عمل والی. یہ سارے نام الہامی ہیں. والد کا بھی، والدہ کا بھی، دودھ پلانے والی ماں کا بھی. جس نے ابدیت کے خون سے وجود پایا ہے. اس جملے کے کہنے سے پہلے میں نے آپ کی توجہ نہیں دلائی، اسی لیے نہیں دلائی کہ تو سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے. جس نے ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو. والد کا نام کیا تھا؟ جس نے ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو اور جو امن کی گود میں کھیلا ہو. پتہ نہیں سمجھیو کہ نہیں سمجھو. ابدیت کے خون سے وجود پایا ہو، امن کی گود میں کھیلا ہو، حلم کا دودھ پیا ہو. وہ محمد نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اس میں یہ ساری صفتیں جمع کی ہیں. اللہ کی زندگی تمام فرما. پیر بندیالی بیعت میں کو نہیں کرنی. چنگے بیعت ہو جو پیر نو بھی یاد نہیں کب بیعت ہوا ہے. یہ من پیر بنانا چاہے تو پھر اس تو میں رہ جانا جی. یہی ٹھیک ہے. میرے نبی کے والد کا نام الہامی، میرے پیارے پیغمبر کی والدہ کا نام الہامی، میرے پیارے پیغمبر کی دودھ پلانے والی ماں کا نام الہامی. کون رکھوا رہا ہے؟ پھر میرے نبی کا اپنا نام بھی کیا ہے؟ محمد. اس امید پہ رکھا گیا کہ لوگ میرے پوتے کی تعریف کریں گے. نام کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ہو بھی سکتا ہے، کبھی ہو بھی جائے، ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اثر نہیں ہوتا. مثلا نام ہو سعید تو وہ لازماً بخت والا ہو، کوئی ضروری نہیں. سعید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخت. یہ کوئی ضروری نہیں. نہ ہوئے امام دین تے آپ بھی نماز نہ پڑھتا ہوئے، شخصیت. نام ہو چراغ دین اور اس کے گھر میں بھی شریعت کا اندھیرا ہو سکتا ہے. نام کا شخصیت پہ اثر نہیں ہوتا کہ جو نام کا معنی ہو بندہ اسی طرح ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہ صرف میرے نبی کا نام ہے. جو نام کا مفہوم ہے میرا نبی بالکل اسی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کی گئی. بلکہ معنی یوں کریں گے، جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی اور کی کبھی نہ کی گئی ہو، یہ محمد کا معنی. اور جتنی تعریف میرے نبی کی ہوئی، نہ کسی نبی کی ہوئی، نہ کسی فرشتے کی ہوئی، کسی کی بھی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی تعریف میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. امام راغب اصفہانی نے اپنی لغت کی کتاب مفردات القرآن میں
محمد کا جو معنی کیا مزیہ، محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے ساری خوبیاں اکٹھی کر دی ہوں۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، ہر نبی کو اللہ نے کوئی خوبی عطا کی، اس کی میں تفصیل میں چلا جاؤں تو وقت تو اس میں صرف ہو جائے۔ ہر نبی کو کوئی کمال بخشا، کوئی وصف عطا کی، بس میں پڑھتا چلا جاتا ہوں، آپ سمجھتے چلے جائیں، سمجھ جائے تو بول بھی پڑے۔ ہر نبی کو اللہ نے کوئی وصف، کوئی کمال، کوئی خوبی عطا کی ہے۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، سمجھ گئے ہو؟ کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، کسی پر آگ گلزار بنتی ہے، کسی کی لاٹھی سانپ بنتی ہے، کوئی مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ ایک خوبی حضرت سلیمان کو دی، وہ حضرت داؤد کو نہیں دی، جو حضرت داؤد کو دی وہ حضرت موسیٰ کو نہیں دی، جو حضرت موسیٰ کو عطا کی وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں دی۔ ایک خوبی انفرادی طور پر اللہ نے نبیوں کے وجود میں رکھی اور پھر ان ساری خوبیوں کو اکٹھا کیا اور محمد بنا دیا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ وہ ساری خوبیاں میرے نبی میں جمع کر دیا، وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی کے وجود میں کیا کر دیے؟ جمع کر۔ حضرت آدم کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا، چلے جاؤ زمین پہ اتر جاؤ۔ یہاں آئے، معافیاں مانگی، درخواستیں کی، کوئی رسید نہ ملی۔ پہلے پارے میں اللہ نے ذکر کیا سورۃ البقرہ میں کہ حضرت آدم نے اللہ سے کہا، مولا یہ تین منان دا طریقہ من نہیں آندا، تو آپ دس کنیے منینا؟ قرآن بولا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تلقا کا معنی سیکھنا، لینا۔ آدم نے لیے، آدم نے سیکھے اپنے رب سے چند کلمے، یعنی مانگے۔ مولا 10 کنیے منینا، تو بتا کوئی طریقہ۔ التجا کی، درخواست کی، مانگا، جھولی پھیلائی۔ قرآن دوسری جگہ پہ بولا سورۃ آراف میں 8ویں پارے میں اللہ نے ان کلمات کو ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم وترحمنا لنکونن من۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ میں کئی دفعہ آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں۔ قرآن کی تفسیر کا اصول کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر خود قرآن میں ایک جگہ پہ قرآن اجمالاً کسی چیز کو ذکر کرتا ہے، دوسری جگہ پہ تفصیلاً ذکر کرتا ہے۔ پہلے پارے میں اجمالاً ذکر کیا، اللہ نے چند کلمے سیکھے، آدم نے چند کلمے اللہ سے مانگے سیکھے، وہاں کلموں کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کیا کلمے تھے؟
اب اسے میں بیان کروں، اسے کوئی دوسرے مسلک کا عالم بیان کرے، اسے کوئی مفسر بیان کرے، ابن جریر کرے، ابن کثیر کرے، مظہری کرے، رول معنی والا کرے، بزاوی والا، جلالین، کوئی مفسر کرے، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کرے کہ وہ کلمے کیا تھے، میں کہوں یہ تھے، بریلوی کہیں وہ تھے، شیعہ کہیں وہ تھے، اہل حدیث کہیں نہیں کہ یہ تھے، نہ، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو دس او کلمے کی سن، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر، کچھ حصے کی تفسیر خود کرتا ہے، خود بیان کرتا ہے قرآن، وہ کلمے کیا تھے اسے سورۃ اعراف میں ذکر کیا، ربنا ظلمنا، پڑھو پڑھو، اس کو چھوڑ کے من گھڑت حدیثوں کا سہارا لے کر تم کلمے بنائے پھرتے ہو، نہیں جی نہیں، اے آکھیا سی حضرت آدم نے جی نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا تھا، انہوں نے جی وسیلے کے طور پہ نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، پھر معافی ملی، اللہ نے پوچھا تین کنیے پتا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا جی میں جنت میں گیا تھا تو درختوں کے پتوں پہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اللہ فرمایا میں انہوں نے بنا تے میں کائنات دی کوئی شے بھی نہ بنا، یہ روایت مستدرک حاکم نے نقل کی، اور وہ سین نہیں تھا، اس روایت پہ ناچتے پھرتے ہو، اس روایت کو لیا آپ نے جس کے متعلق ملا علی قاری نے کہا ھذا حدیث موضوع، یہ وضع کی گئی ہے، یہ گھڑی گئی ہے، یہ نبی پاک پہ بہتان باندھا گیا ہے، نہیں کہا نبی پاک نے، یہ جھوٹی بات آپ نے منسوب کی نبی پاک کی طرف صلی اللہ علیہ، اور حیرانگی کی بات یہ ہے اسے نہیں ماننا، پتہ نہیں کیا بات ہے، اور اللہ کے بندوں جب قرآن بول رہا ہے، قرآن ان کلمات کا ذکر کر رہا ہے، پڑھو وہ کلمات، ہے کسی وسیلے کا ذکر؟ بولو، واسطہ، طفیل، صدقہ، آپ میں سے اکثر لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ناظرہ قرآن پڑھتے، میرا اچھا گمان ہے آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو قرآن پڑھنا آپ جانتے ہیں، اور ناظرہ قرآن آپ پڑھتے ہیں اور آپ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قبلے کی طرف آپ کا منہ ہے، بولو جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں اور آپ پڑھتے ہیں کسی ایک میں واسطے وسیلے کا ذکر ہے؟ پڑھو، ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب اجعلنی، ربنا اغفر لی، پتہ نہیں آپ کو کیا ساڑھی سمجھو بھائی، نبی پاک کے صدقے سے یہ کر دے، یعنی اپنی رحمتاں نال تے تو کرنا نہیں، اے ہن نبی پاک دا واسطہ ہی ہن کرنا کہ نہیں کرنا، اللہ کے ہن تے کرنا پہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں اور ان میں دعاؤں کا ذکر ہے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، سواری پہ چڑھنا، سواری سے اترنا، رات سونا، صبح جاگنا، لیٹرین میں جانا، لیٹرین سے باہر نکلنا، چاند چڑھے تو اس کو دیکھنا، گھر میں داخل ہونا، باہر نکلنا، خدا واسطہ جے خدا دا بولو، وہ دعائیں آپ کو یاد ہیں، کسی ایک میں واسطے کا ذکر ہے؟
دعائیں انبیاء نے مانگی، قرآن نے ان کو ذکر کیا، اپنے اپنے وقت میں مانگی انبیاء نے، اس میں کسی واسطے، طفیل، صدقے کا ذکر ہے؟ بولو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب نے جب پکارا اپنے، کیا پکارا؟ آدم دا واسطہ ہی میں نے شفا دے دے، کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، کس نے پکارا تھا؟ زور سے بولو یار۔ اور اللہ کی توحید بیان ہو نا تے تھوڑا جہا بولیا کرو تے خوش ہویا کرو۔ اللہ عرش تے بہ کے، فرشتیاں وچ بہ کے اللہ فخر کردا جے، میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے، میری توحید بیان ہو رہی ہے، میری توحید بیان ہو رہی ہے، میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ اسے معمولی، یہ جو میں ہر جمعے پہ توحید کا تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں؟ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ میرے آقا کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا فرعون کے دربار میں جاؤ، اور اس کے دربار میں جا کے کھڑے ہو کے کہو کہ تو رب نہیں، رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیغمبر بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ آسان تھا؟ اتھے تے حزب اختلاف بھی کو نہیں سی، وہ تو ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا، آنا ربکم الاعلی کا مدعی تھا۔ اس کے دربار میں جا کے اس کی حکومت کو للکارنا، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہی کا کام تھا بھائی۔ جا کے میری ربوبیت کا نعرہ لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں جاتا ہوں، میں نعرہ لگاتا ہوں، اگر کسی نے نہ سنا تو وہ تو سارے بدماش ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے پجاری ہیں۔ میں تیری ربوبیت بیان کروں، سننے والا کوئی نہ ہو، مولا میری خیر ہے۔ تیرے لیے یہ احترام کی بات نہیں ہوگی کہ میں تیرا نام لوں، سنے کوئی نہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم جا، اور جا کے فرعون کے دربار میں میری ربوبیت کا نعرہ لگاؤ، انا اسمع انا اسمع وارا۔ کسی اور نے نہ سنا تو نہ سنے، میں عرش سے اتر کے سنوں گا، میں سنوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ انا اسمع، میں سنوں گا۔ تو یہ مسئلہ ہے توحید، تو ایسا مسئلہ ہے، اللہ کہتا ہے میں سنوں گا۔ کسی دعا میں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، زکریا بولے، ہے واسطہ، ہے وسیلہ، ساری دعا مانگ مانگے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آخر میں کہا نبی پاک نے صدقے نہ قبول۔ ہے کسی صحابی سے ثابت؟ کسی صحابی نے اس طرح دعا مانگی ہو؟ کسی تابعی نے مانگی ہو؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے مانگنے کا یہ طریقہ بتایا ہو؟ اٹھاؤ ہدایہ، اٹھاؤ کنز الدقائق، اٹھاؤ قدوری، اٹھاؤ بحر الرائق، فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں اٹھاؤ۔ خدا کی قسم وہاں لکھا ہوا ہے، امام اعظم کہتے ہیں کہ بے حق
کے انبیائک، بحق کے اولیائک کے ساتھ دعا مانگنا کہ نبیوں کے حق کے ساتھ، حرمت کے ساتھ میری دعا قبول کر، اس طرح دعا مانگنا مکروہ تحریمی۔ یہ ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی، دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی، سارے مدرسوں میں پڑھائی۔ میرا قصور یہ ہے بھائی میں تو ہم دس دیں، یہ ساری فقہ کی کتابوں میں پڑھائی۔ امام اعظم اس کو منع کر رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے منع کیا، قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تجھ سے آ کے سوال کریں میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں۔ تمہیں ایک کام کی بات بتانے لگا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات علمی ہے، علمی بات ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں، وہاں میری طرف توجہ کریں۔ جتنی باتوں کے متعلق نبی پاک سے سوال کرتے تھے نا کفار، قرآن اس کو ذکر کرتا تھا، سنو اس کا لہجہ کیا تھا، یسألونک عن الیتامی، تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل میرے پیغمبر آپ جواب دیں کہ یہ احکام ہے۔ یسألونک عن المحیض، تجھ سے پوچھتی ہیں حیض کے بارے میں، قل یسألونک ماذا ينفقون، تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل جتنی چیزوں کے بارے میں سوال ہوا نبی کو درمیان میں رکھ کے اللہ نے جواب دیا، قل قل قل، اور جب اپنی اور بندے کی باری آئی، جب اپنی اور بندے کی باری آئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، بندے میرے بارے میں پوچھیں کہاں رہتا ہے، کیسے پکاریں، یہاں قل نہیں کہا، یہاں قل نہیں کہا، اتھے اللہ ڈائریکٹ ہو گیا، انی قریب۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے اور بندے کی دعا کا معاملہ ہے، درمیان میں آپ کے کہنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ قَالَ رَبُّكُمْ، قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ ایک آیت، وہ جو آدم نے کلمے سیکھے وہ کلمے کیا تھے، اس میں ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اے ہمارے رب، کوئی ذکر نہیں وہاں وسیلے اور واسطے کا، کوئی ذکر نہیں ہے طفیل اور صدقے کا، وہ کلمات قرآن نے ذکر کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کے لیے حضرت آدم کا پورا واقعہ بیان کیا، جس مقصد کے لیے وہ مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں، پسند آئے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ حضرت آدم نے جھولی پھیلائی، دامن پھیلایا، درخواستیں کی، روئے، ہاتھ پھیلائے، منتیں کی، اللہ نے ایک آیت دی، ایک آیت دی، میرے پیغمبر نے مانگا بھی نہیں، رب نے جھولی میں پورا قرآن ڈال دیا تھا، قرآن ڈال دیا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ،
محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے ساری خوبیاں اور جس میں اللہ نے سارے کمال اور جس میں اللہ نے سارے اوصاف کیا کر دی ہوں. وہ خوبیاں جو نبیوں کو الگ الگ دی، وہ ساری خوبیاں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس میں کیا کر دی؟ جمع کر. اوہو، کیا واقعی اماں حوا حضرات میں جدا ہو گئی تھی؟ ہاں، کچھ روایتوں میں آتا ہے جی. کیا اہل حدیث حضرات کے پاس زیادہ پختہ دلائل ہے کہ آپ ان پر بات نہیں کرتے؟ میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ میں ملکی حالات کو جانتا ہوں، میں سارا سمجھتا ہوں. جس طرح ہمارے حالات ہیں ملک کے، یا جس طرح وجود دین کا خطرے میں پڑا ہوا ہے، ان باتوں میں الجھانا آمین کتنی اٹھی آنکھیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کا کام نہیں کہ وہ ان مسائل میں لوگوں کو لڑائیں. بہتراویاں کتنیاں پڑھنی، وہ یہ کہیں جنہوں نے 8 پڑھنی ہو وہ اپنی 8 پڑھتے رہیں، جنہوں نے 20 پڑھنی ہو وہ 20 پڑھتے. جو آمین اونچی کہنا چاہتے ہیں وہ اونچی کہیں، جو آہستہ کہیں وہ بہتر ہے وہ آہستہ کہیں. ان باتوں میں لڑانا، جھگڑے کرنا، مناظرے کرنا، مجادلے کرنا، یہ اہل علم لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے، نہیں ہے. حالات کو دیکھیے گا. اور میں بنیادی مسائل کو بنیادی جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلاتا ہوں جن پر آخرت کا دار و مدار، آخرت کا دار و مدار. یہ لوگ جو لڑاتے ہیں یہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ علماء کو سمجھ. خدا گواہ ہے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، 4 اماموں کے درمیان اختلاف نماز ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے. خدا گواہ ہے یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ کچھ امام کہتے ہیں اونچی آمین کہنا بہتر ہے. سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ امام اعظم کہتے ہیں آہستہ آمین کہنا یہ اختلاف. اب علماء نے اسے بنا لیا بے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. یہ بددیانتی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے پاس یہ پہنچیں گے، اللہ ان سے پوچھ لے گا. یہ اختلاف تھا کہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. یہ اختلاف تھا. اختلاف یہ تھا کہ پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا، یہ اختلاف تھا. رفع یدین کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. آپ نے اسے کہہ دیا کہ جو نہیں کرتے ان کی نمازیں نہیں ہوتی. یہ زیادتی ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ اس منبر و محراب کے ساتھ ظلم ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، اور مرنے کے بعد انہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. کیا نبی پاک کی عمر 52 سال کی تھی جب نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ بالکل جی. اج کوئی غیر مقلد کوئی سخت جہا آ گیا ساری مسیحت لگتا ہی نہیں. کئیوں کو یہ ہیضہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح. ٹوپی سر پہ، نماز پڑھنے لگے تو ٹوپی اتار کے نیچے رکھتے، ٹوپی کر کے نہیں پڑھنی. بھائی مجبوری کی بنا پہ اگر آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے آپ پڑھ لیں. اس وقت تو آپ کرتا اتار کے بھی، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک چادر ہے تو نماز نہ پڑھے. پڑھے کس طرح پڑھے؟ چادر باندھ کے پڑھے، ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب تو نہیں بھی کرتا ہوئے تو لا کے بندہ رکھے تو نماز پڑھنا لگ جائے. یہ تو کوئی بات نہیں. مجبوری کی بنا پہ ٹوپی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بندہ پڑھ لے. اور اگر موجود ہے تو پھر وہ کرنی چاہیے، ادب کا تقاضا ہے. آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ نبی پاک کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی.
مگر حکیم الامت کی کتاب نشر الطیب پر لکھا ہے کہ یہ بات تحقیق کے بنا کہی گئی ہے۔ میں نے مولانا احمد رضا خان کا حوالہ دیا ہوگا کہ مولانا احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک کا انتقال جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا۔ یار یہ آپ رہنے دیں، وقت کافی ہو گئے، اگلے جمعے کے لیے رکھیں، میں تھوڑا سا پہلے